سعید صاحب کو بلائیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں۔ اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کی توسط سے چودھری سعید صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کریں۔ جو ٹائم دیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نون لیگ والوں کو جو بھی آپ آفس دیکھ لیں، کیمپ دیکھ لیں، اگر 8 بجے کے بعد ادھر کوئی بندہ نظر آتا ہے تو بات کریں۔ پنجابی میں کہاوت ہے کچھ کوڑا کچھ میدان۔ ہم سیاست کو ہم رات 12-1-2 بجے گھر جاتے ہیں۔ یاسر سلطان صاحب نے 1.5 سال میں میرپور میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ 46 وارڈ میں سے 22 وارڈز ایسی ہیں جو وہاں پہ ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم 33+ جائیں گے۔ پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں 18 19 یا 20 کے راؤنڈ میں بھی یہ لے کے آ جائے عدم اعتماد کیمرے آن ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ پالیٹکس میں آگے جاتا رہا، بزنس پیچھے آتا رہا۔ اب تو بزنس بھی نہیں رہا، تو پھر یہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ مل جل کے گزارا ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر خرچ کرتے ہیں، بھائی کماتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے آج دن تک میرے سے 10 روپے نہیں لیے۔ یہ دل ہی بیرسٹر سلطان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ان کو چھوڑ کے جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ DHQ ہے تو 500 بیڈ کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ میڈیکل یونیورسٹی میرپور میں آ رہی ہے، ڈاکومنٹیشن ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ بڑے پروجیکٹس لے کے آنے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات کے ساتھ۔ آج مجھے میڈیا ایڈوائزر ہمراہ صدر ریاست چودھری انصر سارم صاحب سیٹ پہ جوائن کریں گے۔ چودھری انصر سارم صاحب عرصہ 25 سال سے بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ رہے، الیکشن کمپین میں چیف الیکشن کمپیئر بھی رہے۔ اس کے علاوہ ان کی کمٹمنٹ کا یہ لیول ہے کہ آج تک ہم نے کبھی ان کو بیرسٹر سلطان صاحب کے علاوہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ ہوتے نہیں دیکھا۔ چودھری انصر سارم صاحب آج میڈیا ایڈوائزر ہمراہ صدر ریاست ہیں۔ ان سے بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ اور مزید کچھ سیاسی سوالات بھی پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، یہ میڈیا ایڈوائزر ہمراہ صدر ریاست آپ بن گئے، کیا سمجھتے ہیں اس عہدے پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں جی، میں کسی عہدے یا کسی غرض کے لیے تو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ نہیں چلا۔ بس دلی محبت ہے ان کے ساتھ۔ وہ ہمیں کوئی عہدہ دیں نہ دیں یہ بھی ان کی امانت ہے، جب دل کی لے لیں ہم سے۔ تو عہدے تو وہاں میٹر کرتے ہیں نا جہاں کوئی انٹرسٹ کی بات ہو۔ تو چودھری صاحب، آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ بیرسٹر صاحب کے چیف انویسٹر بھی ہیں، تو اس بارے میں کتنے حقیقت ہے؟ دیکھیں، بیرسٹر صاحب نے آج دن تک میرے سے 10 روپے نہیں لیے۔ ہاں، البتہ اگر کہیں آتے جاتے ہیں، ان کی کوئی فنکشن ہے تو اس میں 5-10 روپے ہمارا حصہ ڈال جاتا ہے تو وہ ڈالتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے وہ اور طبیعت کے بندے ہیں، نہ ان کی کسی کے پیسوں پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ اسٹیٹ اپنے کام سے کام جینون وہ ایک لیڈر ہے، تو وہ اگر ہمیں کوئی بات آ بھی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کنٹریبیوٹ کر لیں، کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم 2-4 بندے ہم کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ کوئی گن پوائنٹ پہ ہم سے نہیں کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جو صاحب، پہلے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سوالات کر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف آتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو میں خود بھی ذاتی حیثیت میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جہاں اپوزیشن اس راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے کوشش کر رہی تھی، وہیں صدر ریاست صاحب نے واضح پیغام دیا مظفر آباد میں بیٹھ کر کہ 27 نومبر کو بلدیاتی انتخابات ہر صورت کروائیں گے اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ بھی استعمال کروں گا کہ سیکیورٹی فورسز یہاں پر آئیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیرسٹر سلطان صاحب نے جب پریزیڈنٹ کے لیے حلف لیا تھا تو اس حلف پہلی سپیچ میں ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد میں آزاد کشمیر میں جو 30 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے وہ میں فرسٹ پرائرٹی پہ میں اس بلدیاتی الیکشن کرواؤں گا۔ یہ ان کی پہلی سپیچ میں بھی انہوں نے کہا تھا۔ پھر ان کا لیول آف کمٹمنٹ ہے وہ بات وہی کرتے ہیں جو وہ پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے انیشیٹ اس کو لیا اور اب یہاں تک آ گئے۔ اب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بانے آپ تک بھی آ رہے ہیں کہ وہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے ان کی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کا بھی کلیئر ورژن آ گیا ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ڈیولیشن آف پاورز جب نیچے تک آپ ڈائیورٹ ہوگی، نیچے تک آئے گی تو ہماری ریاست ہے اس میں ترقی ہوگی۔ بیرسٹر صاحب نے بھی کلیئر کٹ مظفر آباد میں 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹس بھی دی ہے۔ باقی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کہ آپ یہ 27 اکتوبر کو پاسبل کریں کہ یہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ یہ الیکشن 27 نومبر کو ہو جاتے ہیں تو چودھری صاحب یہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کافی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے میں آیا کہ جو آپ کے پارٹی کے درینہ کارکنان تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو ان کو راضی کر لیں گے یا وہ اب ناراض ہی رہیں گے؟ دیکھیں جی، اگر بلدیاتی الیکشن میں آپ کو بھی پتہ ہے ایک یا تو ریگولر ہوتے رہے ہوں، پھر
छांटियों के लोग आ जाते हैं। अब 30 साल बाद आ रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आ गए हैं। हमें मुश्किलात का सामना इस वजह से ज़्यादा करना पड़ा है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरा बैरिस्टर साहब और यासर साहब के चाहने वाले भी बेशुमार है। हमें विद इन वार्ड, हमें बिलीव यू कि हमें किसी दूसरी जमात के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं हुआ। हमें विद इन PTI हमें रजिस्ट करना पड़ा कि हमारी अपनी ही जमात में, क्योंकि हमारी जमात बहुत पॉपुलर है, आप पाकिस्तान में भी देख लें, आज़ाद कश्मीर में भी देख लें। इस वजह से यहाँ पर नौजवान पुराने नए जो ज़्यादा लोग वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। तो हमने एक वार्ड में तो टिकट तो एक बंदे को देनी थी। हमने ऑलमोस्ट 46 वार्ड्स हैं, 46 में से हमने 39 टिकट्स जारी किए हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे दरीना नए पुराने जो भी है, हमारे जो PTI के लोग थे, जहाँ पे आगे थोड़ा सा हल्का फुल्का में था कि अगर यहाँ पे टिकट दिया डिस्प्यूट बनेगा, हमने वो ओपन छोड़ दिए हैं। तो जो भी जीतेगा वो हमारा ही कैंडिडेट होगा। जो साहब, इस बात में कितनी हकीकत है कि जिन लोगों ने आपको गुज़िश्ता यासर सुल्तान साहब वाले इलेक्शन में ज्वाइन किया था, आपने उनको टिकट जारी किया, उनकी बजाय जो अरसा दराज से आपके साथ चल रहे थे उनको नज़रअंदाज कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो ऐसी बात होती तो जो पार्लिमानी बोर्ड था उसमें भी नए लोग होते हैं ना। पार्लिमानी बोर्ड में पुराने लोग भी बैठे हुए थे, यासर सुल्तान साहब खुद उसको चेयर कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पुराने लोग, अब जैसे हमारा यूनियन काउंसिल खाड़ा गया, वहाँ पे वो चौधरी असलम मरूम साहब की फैमिली भी पुरानी चल रही है, चौधरी मुख्तार साहब वो पुराने चल रहे हैं। तो अब हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसी का कम, किसी को इस तरह नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस तरह का रेजिस्टेंस हमें आई है, तो इसी वजह से हमने ऐसी जगहों पर हमने ओपन छोड़ दी है। तो ये चीज़ें जो ये टिकट्स पे जो इख्तलाफात हुए, F1 से मुझे ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में दुख हुआ। वो आप ही का नौजवान है वकास विकी, उसको टिकट जारी नहीं किया गया। थुथाल से चौधरी एहसान ताज को टिकट जारी नहीं किया गया। ये तो वो लोग थे जिनको हम देखते थे कि इनके बाप दादा भी बैरिस्टर साहब के साथ चलते थे, तो उनका हक नहीं था कि उनको टिकट जारी किया जाए। देखें, वकास विकी भी अच्छे वर्कर है, एहसान ताज भी यूथ में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक वार्ड में हमने टिकट तो एक जारी करना होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम दो बंदों को देने का मान लीजिए तो हमें ज़्यादा टिकट्स दिए जाते, हम ज़्यादा दे देते, टिकट्स में तो इशू नहीं था। उनके मुकाबले में वकास विक्की साहब भी अच्छे, लेकिन वहाँ पे हमारे खालिद सत्ती साहब उनके छोटे भाई हैं जावेद रशीद साहब, ही इज़ आल्सो वेरी पॉलिटिकल वर्कर और जेन्युइन वर्कर है, खाली नॉट इवन इन F1। उनका हमारे बाकी वार्ड्स में भी बड़ा अच्छा असर रसूख है। तो दैट्स वाई हमने देखभाल के वो टिकट भी दिया है। और साथ ये नहीं है कि हमने वकास साहब या सैयद एहसान ताज साहब लोगों को नाराज़ किया है, वो भी हमारे राब्ते में, हमारी लूप में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक प्लेटफॉर्म में ही एक ही टिकट पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो सब 27 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखने में आया कि इख्तियारात तो पता नहीं निचली सतह पे मुंतकिल होंगे या नहीं, अभी अबाम है, लेकिन जो इख्तलाफात है वो शिद्दत से जो है लोगों में फैलते चले जा रहे हैं। स्टेट न्यूज़ के प्रोग्राम के तवस्सुत से बिलखुसूस जो आपके वोटर्स और जो आपके उम्मीदवारान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, मैं पहली बात यह है कि पॉलिटिक्स तो होती रहती है। पहले इन सियासत के पीछे अपने ज़ाती रिलेशन अखलाकियात से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिलो द बेल्ट कोई वार नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बल्दियाती इलेक्शन आपको पता है कि आप अभी बहुत यंग हैं, मैं भी 91 में जब हुए थे, उसके बाद नहीं हुए, तब मुझे भी इतना सोच समझ नहीं थी। बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में जहाँ हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ हमने सुना है, वहाँ पर छोटी मोटी रंजिशें, घरेलू ढांचा, ये चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि वो नीचे लेवल तक आती हैं। तो मेरा उन सब को यही है कि मिलजुल के चलें इंशाल्लाह। और मैक्सिमम हमने वैसे भी जो यूथ के नौजवानों को ज़्यादा इसमें टिकट्स जारी किए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो वो बड़े बाशऊर भी हैं, बाअदब भी हैं, वो इस लिहाज से इसको ख्याल भी रखेंगे और सारे अमन अमान से ये इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जो साहब, आज दिन तक कितना अरसा हो गया बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ चलते हुए? मुझे अराउंड 24-25 साल हो गए। 24-25 साल आप बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ चलते रहे, कमिटमेंट पे आप कायम रहे। किसी जगह पे आपका दिल जो है वो नहीं हुआ कि मैं अब बैरिस्टर साहब को छोड़ के किसी और तरफ जाऊं? बात यह है, ये दिल ही बैरिस्टर सुल्तान के लिए धड़कता है, तो उनको छोड़ के जाने की बात ही नहीं है। और मज़े की बात, एक बात बताऊं, शायद और भी होंगे लोग, लेकिन आई वॉज द वन पर्सन कि इवन किसी दूसरी जमात के बंदे की इतनी हिम्मत, जुर्रत या मेरे दर तक आई ही नहीं है कि मुझे कोई ऑफ़र दे सके, मुझे कोई आके कहे कि आप हमारी जमात में आएँ। उनको पता है कि मेरी लेवल ऑफ कमिटमेंट बैरिस्टर सुल्तान साहब के लिए क्या है, और ना मुझे किसी की गर्ज है, ना लालच है, तो मेरे पास कोई आता भी नहीं है। आए तो फिर बैरिस्टर साहब ही है हमारे पास, चाहे और कोई भी नहीं है, नाम कहीं जाएंगे। अच्छा, जो साहब आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो तैनात हुए थे, उसको छोड़कर आप सियासत की तरफ आए, क्या सोच लेकर आप सियासत की तरफ आ गए?
دیکھیں وہ یہ 99 کی بات ہے، بیرسٹر سلطان صاحب واز پرائم منسٹر دیٹ ٹائم، اسی وقت میری ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت کو پالیٹکس میں اتنا کوئی میرا نہیں تھا، مطلب ینگ تھا تب میں، اس وقت میرا ایک مائنڈ تھا کہ میں جاب والی سائڈ پہ جاؤں گا، تو میں بھی وہ آج کل کا آپ کو پتہ ہے سوشل سٹرکچر اس طرح کا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے، باقی دوستی یاری میں بھی سوشلی بندہ آ کے شاید اپنی وہ ڈیوٹی صحیح ایکچولی پرفارم نہ میں کر سکوں، کیونکہ میرے والد صاحب نے سرو کیا 42 ایئرز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو بڑی مشکلات آتی تھیں اینڈ پہ جا کے، تو پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پورے ڈویژن کے میرپور میں میرا تھا، تو پھر ساتھ ساتھ پالیٹکس شروع کی، تو پالیٹکس جو پالیٹکس میں آگے جاتا رہا، بزنس پیچھے آتا رہا، وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جی جو بندہ ایک ہی سائڈ پہ دھیان دے سکتا ہے۔ اچھا جو صاحب آپ کے بارے میں لوگ یہ بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ چودھری انصر سارم صاحب کا کسی دور میں بزنس ہوتا تھا، اب تو بزنس بھی نہیں رہا، تو پھر یہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں وہ جب بزنس کلوز کیا تھا تو ہم 3 بھائی ہیں، 2 بھائی میرے باہر ہوتے ہیں، تو ہمارا مسقط عمان میں وہاں پہ ہائپر مارکیٹس ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، وہ ساری پھر کچھ انویسٹمنٹ میں نے ادھر بھیج دی، تو وہاں پہ میرے شیئر ہیں، بس مل جل کے گزارا ہو جاتا ہے، ہم یہاں پہ خرچ کرتے ہیں، بھائی کماتے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ اچھا جو صاحب یہ آپ کے بارے میں چند عرصہ قبل ایک باز گشت چلی تھی کہ آپ DG MDA بننے جا رہے ہیں، تو وہ بیچ میں کہیں رہ گیا یا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی؟ دیکھیں جی، بہت سارے کالز مجھے بھی آتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ میرا نام بڑا گردش کرتا رہا ہے، تو مجھے جو بھی کہتا رہا ہے، پوچھتا رہا ہے، میں یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ عہدے اور یہ سب من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی بیرسٹر سلطان صاحب نے کوئی بھی سمجھیں گے کہ میں اس قابل ہوں، کوئی ذمہ داری دی نہ دی، میں ادھر جدھر ہوں، میں ادھر بہت خوش ہوں الحمدللہ، تو اگر پھر بھی بیرسٹر صاحب نے کوئی اس کے علاوہ ان کے مائنڈ میں کچھ ہوا ذمہ داری کے بارے میں، تو وہ میں نبھاؤں گا، یہ بھی اگر واپس لے لیں گے تو میری کمٹمنٹ ہے کہ آئی ایم ود بیرسٹر سلطان، اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا جو سب دیکھنے میں یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب جب کشمیر کے لیے بیرون ممالک جاتے تھے تو یو واز دا ون، یا ان چند لوگوں میں آپ شامل ہوتے تھے جو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ جاتے تھے، تو اتنی قربت بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ کیسے بن گئی؟ پارٹی میں لیگ پولنگ تو ہوتی ہے، ہر پارٹی میں ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ ہمارے سب جو دوست ہیں وہ ہم ایک کولیگ کی طرح، ایک دوست کی طرح، ایک بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں، تو جس لیڈر کے ساتھ ایک کارکن چل رہا ہو نا، تو جو لیڈر پورے انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ریکگنائز ہو، اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ دل سے کون چل رہا ہے، مطلب کوئی غرض سے چل رہا ہے، تو شاید بیرسٹر صاحب کو میری کوئی ادا، مجھ پہ کوئی اتنا اعتماد تھا، تو انگلینڈ جب پہلا ملین مارچ کیا تھا ہم نے 2014 میں، تو تب بھی میں بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ تھا، یہاں سے بھی ہم اکٹھے گئے، پھر وہاں پہ بھی ہم نے کافی کمپین کی اس ملین مارچ کو، تو آپ نے وہ ملین مارچ کی دیکھا ہوگا کہ ون آف دا بگیسٹ مارچ ان دا ہسٹری آف انگلینڈ۔ اس کے بعد ہم نے پھر اور بھی مارچز میں حصہ لیا، پھر ہم دبئی، مڈل ایسٹ، مسقط، عمان بھی ہم نے خاصے فنکشنز میں اکٹھے ٹریول بھی کیا ہے، تو یہ ان کی محبت ہے، ان نے مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ چوہے صاحب حلقے کی طرف آتے ہیں، یاسر سلطان صاحب یہاں سے 20,000 ووٹ لے کر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، آپ بلدیانتی انتخابات آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے الیکشن کمپین چل رہی ہے، تو چہم گوئیاں تو چلتی ہیں، دوسرے کیمپس کی جانب سے یہ بڑی چیز کیش کی جا رہی ہے کہ یاسر سلطان صاحب نے 1.5 سال میں اس میرپور میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ دیکھیں جی، سیاست مخالفین تو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ہم بیچ میں ہمیں پتہ ہے یاسر سلطان صاحب نے کیا 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 ہے یہاں پہ، آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا DHQ ہے، اس کو 500 بیڈ کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے، میڈیکل یونیورسٹی میرپور میں آ رہی ہے، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ صدر ریاست اور یاسر سلطان کی خصوصی اس پہ دلچسپی بھی ہے، اسی ود ان 1-2-3 منتھس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم میڈیکل یونیورسٹی، ہمارے یہ جو میڈیکل کے طلباء ہیں جو HAC میں اور آگے اوپر تک پھنسے رہتے تھے ان کی ڈگریاں، انشاءاللہ جب میڈیکل یونیورسٹی میرپور میں آئے گی، یہاں پہ ایکسٹرا آپ کو پتہ ہے کتنی چیزیں لائیں گی۔ آپ کو ایک بات تو MLA کا کام یہ نہیں ہوتا کہ گلیاں نالیاں اینٹیں لگانا، MLA کا جیسا کام میں ہوتا ہے آپ کہ کو بڑی ادھر بلڈنگ انٹرپٹ کرنا۔ کروں گا، آپ کہتے ہیں MLA کا کام یہ نہیں ہوتا کہ گلیاں پکی کرانا، لیکن جب الیکشن کمپین میں یہی MLA جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے عوام کو اسی طرف لگاتے ہیں کہ ہم آپ کی سڑک پکی کروا دیں گے، ہم آپ کا ٹرانسفارمر لگا دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں نا، آپ کے نالج کے لیے، خیر آپ کو بہتر پتہ ہوگا، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں
یہ بیسیکلی جو کونسلرز اور لوکل یہ جو میئرز وغیرہ ہوں گے یہ ان کا کام ہے. ایم ایل اے کا لیجسلیشن کرنا اس کا کام, بڑے پروجیکٹس لے کے آنے ہیں جس میں ہم پورے اوور آل کمیونٹی کا فائدہ ہو. یہ جو باقی یعنی اسی وجہ سے تو بیرسٹر سلطان صاحب بھی مطلب کاوش کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں تاکہ یہ چھوٹے موٹے جو لوگوں کے ایشوز ہیں آپ دیکھ لیں کہ روڈز کیوں نہیں بنی ہیں. آپ نیو انڈسٹری زون دیکھ لیں, ابھی وائی کراس سے لے کے آپ تھوتھال تک ہماری روڈ کا PC1 بھی منظور ہو چکا ہوا ہے. وہاں وائی کراس سے لے کے چنگی تک یہ اوپر والا یہ مڈل والا پیچ بھی چوک شہیدہ سے قائد اعظم چوک تک یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ود اسی مالی سال میں یہ روڈز کلیئر ہوں گی. اب ہم نے تھوڑا سا یہ یاسر سلطان سے پلان کر رہے ہیں کہ ہم کلیال سے لے کے ایٹ لیسٹ یہ جو چنگی تک ایریا ہے اس میں ہم یہ جو الیکٹریسٹی کا جو پول ہے, الیکٹریسٹی کی جو وائز ہے وہ ساری ہم انڈر گراؤنڈ کریں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی التوا کا شکار ہوا کہ اگر ہم وہ مینیج کر لیتے ہیں تو جس طرح مظفر آباد میں بھی ہو چکا ہے انڈر گراؤنڈ, تو کافی سارا ہمارا شہر خوبصورت بھی ہو جائے گا اور اس میں وائڈنیس بھی آئے گی. جو صاحب یہ جو چنگی سے لے کر اور وائی کراس تک یہ سڑک بنے گی, نون لیگ والے کہتے ہیں یہ تو چودھری سعید صاحب نے اپنے دورے حکومت میں منظور کروا لی تھی, موجودہ حکومت نے اس پر سٹے لیا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات سن کے وہ کبھی سعید صاحب کو بلائیں میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں, میں ان کو بتا دوں گا کہ کب کی ہوئی ہیں اور کس کے کہنے پہ ہوئی ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جس کا تو میں وٹنس ہوں, میں وہی کہہ سکتا ہوں. مثلا یہ دینا سے منگلا تک جو ڈیول کیریج وے بنا ہے اس کا میں خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے ایک دفعہ میں بیرسٹر صاحب یہاں سے گئے تھے, گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی, چودھری فاض صاحب کے ساتھ, چودھری فرق الطاف کے ساتھ جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں میں ساتھ رہتا رہا ہوں. اور بیرسٹر صاحب ایک ہی کہتے رہے کہ ہمارے میرپور کے لوگ جو اب اسلام آباد اسپیشلی جو آتے ہیں دوسرے ممالک سے, تو یہ بڑا یہاں پہ مسائل آتے ہیں تو یہ ہماری روڈز کلیئر کریں. یہ تو اس کا وٹنس ہوں. اب یہ بھی کئی 50 بندے کلیم کرتے ہوں گے یہ کر رہے ہیں انہوں نے بنوائی ہے, لیکن آئی ایم وٹنس کہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ میں خود ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں. یہ کلیمز تو پھر وہ یا تو اب سامنے بٹھا کے پھر بات ہو نا. پھر آپ اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کی توسط سے چودھری سعید صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کریں. چودھری سعید صاحب بڑے لیڈر ہیں, یہاں تو کارکن ہیں, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ سعید صاحب جو ٹائم دیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں. ایک اور دوسرا آپ نے وہ بلدیاتی الیکشن بیچ میں رہ جائیں گے. آج سے میرے خیال میں 1 ایئر بیک اگر جائیں, یہاں پہ آپ کی سیٹ پہ شہزاد راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے شہباز راجہ صاحب انہوں نے مجھے اس وقت الیکشن کو 20 یا 22 دن رہتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح جو بائی الیکشن ہے. میں نے کہا جی آپ بلکہ نوٹ بھی کر لیں, وہ پروگرام بھی نکالیں. میں نے کہا تھا کہ آپ میرے اس پروگرام کے وسائل سے نوٹ کر لیں, ہم 8 سے 9 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے, تو ہم 8500 کی لیڈ سے جیتے تھے الیکشن. آج میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ اس وقت تک ہمارے 27 ایسے جو ہیں 46 وارڈ میں سے 27 وارڈز ایسی ہیں جو وہاں پہ ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. 27 وارڈ ہماری اس وقت تک کلیئر ہیں, جو 100% میں کہہ رہا ہوں, جس میں ہم 70% پہ بھی وہ بھی میں نے اس میں نہیں ڈالی ہوئی. 27 ہم نے کلیئر کی ہوئی ہیں, باقی 12 پہ ہمارا مقابلہ ہے, 1 to 1 جا رہے ہیں. تو ریمیننگ پہ چلے وہ کہہ سکتے ہیں ہمارا تھوڑا آپ کہتے ہیں کہ آپ 27 وارڈ جو ہے 100% انشاءاللہ. آج میں پھر کہہ رہا ہوں, آج میں پھر کہہ رہا ہوں, آج پروگرام کے ساتھ آج پھر نوٹ کر لیں. 27 تو ہم اس وقت لے چکے ہوئے ہیں, ہم 33+ جائیں گے. لیکن جو ہے صاحب عوام الناس کچھ ایسا نہیں سوچتی. عوام الناس کی سوچ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بالخصوص نون لیگ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 25 وارڈیں جو بڑی ایزیلی جیتے ہوئے تو میئر ہم بٹھائیں گے. تو اگر 27 آپ جیت جائیں گے تو میئر تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بٹھائیں گے. پنجابی میں کہاوت ہے کچھ کوڑا کچھ میدان. ہم سیاسی کارکن ہم رات 12-1-2 بجے گھر جاتے ہیں. نون لیگ والوں کو جو بھی آپ آفس دیکھ لیں, کیمپ دیکھ لیں, اگر 8 بجے کے بعد ادھر کوئی بندہ نظر آتا ہے تو بات کریں. میں سیاسی کارکن ہوں, میں نیچے سے لے کے آگے دوسرے ہم نیوز سٹی سے لے کے وہ اینڈ تک ہماری جو D1 اینڈ تک ہے وہاں پہ ہم گھومنے والے بنے ہیں. اور میں وہی بات کہہ رہا ہوں, میں ایک جینون سیاسی ورکر ہوں. میں بیرسٹر سلطان صاحب کو بھی میں نے جنرل الیکشن میں کہا تھا کہ ہم 3500 سے جیتیں گے, تو ہم 3300 سے جیتے تھے. یاسر صاحب کی باری بھی میں کہا تھا کہ ہم اتنے کی لیڈ سے جیتیں گے, ایگزیکٹ وہی فگر آئے تھے. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم 33+ جائیں گے. آپ نوٹ کر لیں میرا یہ پروگرام. اچھا جو صاحب آپ نے ابھی کہا کہ ہم 27 وارڈ جو ہیں وہ ایزیلی جیت جائیں گے. میں واپس اسی پریس کانفرنس کی طرف چلتا ہوں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا. بیرسٹر سلطان صاحب نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس تو کر دی, لیکن اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ حکومت جو ہے محض لڑائی جھگڑے اور اپنے آپ کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ انتخابات کروا رہی ہے. فورسز کی غیر موجودگی میں یہ انتخابات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جی, پاکستان میں کس کی گورنمنٹ ہے؟
فیڈرل میں نون لیگ ہے نا. دیکھیں کوئی بھی سیکیورٹی یا اس سے وہ فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, یہی بات ہے. یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی پی جو بیٹھے ہوئے فیڈرل کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کی ذمہ داری ہے نا, پنجاب گورنمنٹ کو وہ کہہ دیں جی آپ نے 10-15 ہزار نفری بھیجنا, ان کے پنجاب گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے. بیسیکلی نون لیگ اور جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی والے جس طرح پاکستان میں بھاگ رہے ہیں نا الیکشن میں جانے کے, خان صاحب کیا مطالبہ کر رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے جی آپ اوپن آ جائیں, چھوڑیں یہ جو آپ نے امپورٹ کیا ہم پہ گورنمنٹ, اس کو ڈیزالو کریں, آپ عوام کی عدالت میں آ جائیں. عوام کی عدالت سے بڑی تو عدالت کوئی نہیں ہے, ایز اٹ از یہاں یہی پہ. اب یہاں میں ایک اور آپ کو گیس دے کے یہاں پہ جا رہا ہوں. پہلے یہ اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں جس میں شاید کوئی ان نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے, نون اور پیپلز پارٹی نے, کہ ملتوی ہو جائیں. ایون پھر بھی یہاں پہ سٹینڈ لے جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر, ہمارے پرائم منسٹر, ایون پریزیڈنٹ صاحب. سے آپ کو میں پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں 18, 19 یا 20 کے راؤنڈ میں بھی یہ لے کے آ جائے عدم اعتماد کی شکل میں. جی بے شک انہیں پتہ ہے 100% ناکام ہوگا, لیکن جسٹ اس الیکشن پروسیجر سے بھاگنے کے لیے میں بھی وہ لے آئے. عدم اعتماد کے بارے میں تو چودھری یاسین صاحب کہتے ہیں میری نمبر گیم پوری ہے, صرف مناسب وقت تو لے کے آئے نا. مناسب وقت یہی ہے کہ وہ اپنے یہ التوا کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن. اگر ان کی نمبر گیم پوری ہے, بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہے, تو باغ کس لیے رہے ہیں. اچھا جو صاحب کلوزنگ کرتے ہیں پروگرام کو. بیرسٹر سلطان صاحب ابھی حالیہ کشمیر کے حوالے سے برطانیہ اور یورپ اور امریکہ میں دورے کر کے آئے ہیں, تو جو صاحب عوام الناس کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر صاحب ایک عرصہ سے کوشش تو کر رہے ہیں, کمپینز بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کشمیر کا معاملہ کب حل ہوگا؟ دیکھیں جی کشمیر کا معاملہ اسی وقت حل ہوگا, اب کیونکہ کیمرے آن ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن جب پاکستان گورنمنٹ سنسیئر ہوگی. بیرسٹر صاحب نے تو اذان, بیرسٹر سلطان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو پچھلے کتنے 85 سے لے کے آج دیکھ لیں 37 سال سے اذانیں دے رہے ہیں کشمیر کے لیے. دیکھیں یا تو وہ کسی سے فنڈ لے کے جاتے ہیں یا گورنمنٹ کے خرچے پہ جاتے ہیں, تب تو ہے. انڈیویجلی ان کی کمٹمنٹ ہے. اب میں آپ کو, مجھے نہیں پتا آپ کا وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے آکوپائڈ کشمیر میں, آپ کو میں 2-3 ریفر کر دیتا ہوں. چودھری مقبول صاحب ہیں ہمارے جو منسٹر ہیں انڈسٹری کے, ان کی فیملی کچھ لوگ ادھر ہیں. ان کی لیول آف ان کا کمٹمنٹ یا چاہت پیار ان کا سلطان محمود جو ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو وہاں کی ان کی وہ ایک بہن ہے, وہ کہتی ہیں یار جب یہ 2016 میں بیرسٹر صاحب ہار گئے نا, تو وہ کہتے ہیں وہاں سے راجوری سے ان کی بہن آئی ہے, تو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہو, آپ نے بیرسٹر سلطان صاحب کو روا دی ہے. مطلب وہاں پہ بھی انہیں دکھ کا احساس ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ یہاں پہ آواز دیتے ہیں ہمیں, کیونکہ انڈیا نے وہاں پہ جبر کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا کو نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ پابندی ہے, وہاں پہ باقی چیزیں بھی آپ کو بھی پتہ کتنے عرصے سے یہ چیزیں بند کی ہوئی ہیں انہوں نے. تو وہاں کی وہ آواز ایک ہمارے تک نہیں پہنچنے دے رہے. لیکن آپ کبھی وہاں پہ کبھی کسی اس جو فارن میں رہ رہا ہے, جو اس کا اگر رابطہ ہے آکوپائڈ کشمیر میں سے, ان سے پوچھ لیں کہ وہ بیرسٹر سلطان صاحب سے. جو صاحب لاسٹ کوشچن ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں کہ اگر 18-19 تاریخ کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, تو سننے میں آئے کہ بیرسٹر سلطان گروپ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ شامل ہوگا. یہ سننے سنانے والی باتیں تو ہم کافی عرصے سے سنتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک بیرسٹر سلطان صاحب اس ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں, کوئی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ آج یہ بھی میری چیز لکھ لیں. تو ابھی یہ 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے پرائم منسٹر ہے, ہماری گورنمنٹ, تو ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کو کمزور دیکھنے جائیں. ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ پورے 5 سال پورے کرے گی. بیرسٹر صاحب جب پرائم منسٹر تھے تب بھی 5 سال پورے کیے تھے. پاکستان میں 4 گورنمنٹس چینج ہوئی تھیں. اب بیرسٹر صاحب صدر ریاست ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہمارے یہ 5 سال پورے کرے گی گورنمنٹ. اچھا جو صاحب یہ وزیر اعظم صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ بیرسٹر صاحب ان کے ساتھ ہیں, تو تنویر الیاس صاحب کی کارکردگی اب تک جو ہے اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے تنویر الیاس صاحب ایفرٹس تو کر رہے ہیں کافی حد تک, کافی ساری چیزیں انہوں نے میرپور میں, ہم اپنے ڈویژن کی بات کریں گے. بے شک میں ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ہوں, لیکن میرپور میں دیکھ لیں انہوں نے ہمیں میڈیکل یونیورسٹی کی اپروول دے دی, ہمارے جو ہاسپٹل کا ایکسٹینڈ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں میڈیکل یونیورسٹی تو آگے سوری آپ کو پتا ڈرائی پورٹ کا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دے کے گئے ہیں. ڈرائی پورٹ کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. عوام الناس اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایک شخص کو سرسبز کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لایا. دیکھیں یہ بات آپ اسی طرح چاہے گوئیاں تو ہوتی رہتی ہیں.
دیکھیں جب شروع میں بیرسٹر صاحب سوئی گیس لے کے آئے تب ہی لوگوں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ جب ایک ڈرائی پورٹ کی اہمیت کا اسی کو بندے کو پتہ ہے جو یہاں سے جو چیزیں ان آؤٹ کرتے ہیں, جو بزنس مین ہیں ان کو پتہ ہے ڈرائی پورٹ یہاں پہ ہوگا تو ہماری انڈسٹری کام کرے گی پراپر. ٹھیک ہے, انڈسٹری زون جب بیرسٹر صاحب پرائم منسٹر تو 500 یونٹ آپریٹیو تھا 99 میں, تو آج کیوں 50 یونٹ رہ گئے ہیں؟ اس کے بعد 23-24 سال گزر گئے ہیں. اگر کوئی اتنا ایلیجیبل, کوئی اتنا مطلب قابل بندہ یا جس کو سنسیئر ہوتا تو یہ 500 یونٹ سے 5000 یونٹ پہ لے کے گئے ہوتے نا. لیکن بیرسٹر صاحب نے یہاں پہ انڈسٹری زون وہی لے کے آئے تھے. آپ کو تو آپ پڑھ لیں بے شک تاریخ, سوئی گیس وہ لے گئے, انڈسٹری زون لے گئے. اگر 20-25 سال 1000 قسم کا واحد ہائیڈرو پروجیکٹ بیرسٹر سلطان صاحب نے لگایا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی پروجیکٹ نہیں لگا. لیکن اگر 20-22 سال پہلے بیرسٹر صاحب یہ سوچتی تو آپ کیوں نہ ہوگی. انشاءاللہ ابھی 1 سال ہوا ہے تو ابھی 4 سال رہتے ہیں انشاءاللہ. جب دل ہی بیرسٹر سلطان صاحب کے لیے دھڑکتا ہے تو پھر یہ کسی اور کی طرف کیسے جائے گا. لیول آف کمٹمنٹ چودھری انصر سارم صاحب کا یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے جب سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ تھا اور آگے بھی بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ عہدے اور یہ نمود و نمائش مجھے ضرورت نہیں ہے. میں انویسٹر ضرور ہوں لیکن اس حد تک جو ہم اپنی خوشی سے کر لیں. بیرسٹر سلطان صاحب نے مجھ سے کبھی 10 روپے بھی ڈیمانڈ نہیں کی. اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات کے ساتھ پروڈیوسر ابرار اسلم اور عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.